السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم یونٹ نمبر 3 کا پیراگراف نمبر 9 اور 10 سیکھنے جا رہے ہیں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 9۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈسپائٹ، باوجود، کنسرنز، خدشات، انفلوئنس، اثر، انٹائرلی، مکمل طور پر، نیگیٹو، منفی، ڈسپائٹ کے باوجود، دیز کنسرنز، ان خدشات کے باوجود، ڈسپائٹ کے باوجود، دیز کنسرنز، ان خدشات کے باوجود، دا انفلوئنس، اثر، آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن، ڈیجیٹل عالمگیریت کا، آن انگلش، انگریزی پر، از ہے ناٹ نہیں، انٹائرلی مکمل طور پر، نیگیٹو، منفی۔ دا انفلوئنس، اثر، آف ڈیجیٹل گلوبلائزیشن، ڈیجیٹل عالمگیریت کا، آن انگلش، انگریزی پر، از ناٹ نہیں ہے، انٹائرلی مکمل طور پر، نیگیٹو، منفی۔ انگلش، آن انگلش، انگریزی پر، ڈیجیٹل گلوبلائزیشن، ڈیجیٹل عالمگیریت کا، انفلوئنس، اثر، انٹائرلی نیگیٹو، مکمل طور پر، ناٹ، منفی نہیں ہے۔ انفیکٹ، در حقیقت، انکلوسیو، جامع، ڈائیورس، متنوع، لنگوسٹک، لسانی، لینڈسکیپ، منظرنامہ، انفیکٹ، حقیقت میں یا در حقیقت، اٹ ہیز کریٹڈ، اس نے پیدا کیا ہے، امور، زیادہ، انکلوسیو، جامع، اینڈ، اور، ڈائیورس، اور متنوع، لنگوسٹک، لسانی، لینڈسکیپ، منظرنامہ، انفیکٹ، حقیقت میں، اٹ ہیز کریٹڈ، اس نے پیدا کیا ہے، امور انکلوسیو، بہت زیادہ، جامع، اینڈ، اور، ڈائیورس، اور، متنوع، لنگوسٹک، لینڈسکیپ، متنوع، لسانی، منظرنامہ پیدا کیا ہے۔ در حقیقت اس نے ایک زیادہ جامع اور متنوع لسانی منظرنامہ پیدا کیا ہے۔ فارمز، شکلیں، ریفلیکٹ، عکاسی کرنا، وائسز، آوازیں، کلچرل، ثقافتی، لنگوسٹک، لسانی، بیک گراؤنڈز، پس منظر، نیو فارمز، نئی شکلیں، آف انگلش، انگریزی کی نئی شکلیں، ریفلیکٹ، عکاسی کرتی ہیں، دا وائسز، آوازوں کی عکاسی کرتی ہیں، آف پیپل، لوگوں کی، فرام ڈفرینٹ، مختلف، کلچرل، ثقافتی، اینڈ، اور، لنگوسٹک، اور، لسانی، بیک گراؤنڈ، پس منظر رکھنے والوں کی۔ نیو فارمز، نئی شکلیں، آف انگلش، انگریزی کی نئی شکلیں، ڈفرینٹ، کلچرل، مختلف، ثقافتی، اینڈ، اور، لنگوسٹک، اور، لسانی، بیک گراؤنڈز، پس منظر رکھنے والے لوگوں کی۔ دا وائسز، آوازوں کی، آف پیپل، لوگوں کے، یعنی کہ پس منظر رکھنے والے لوگوں کی آوازوں کی، ریفلیکٹ، عکاسی کرتی ہیں، انگریزی کی نئی شکلیں، مختلف، ثقافتی اور لسانی پس منظر رکھنے والے لوگوں کی آوازوں کی عکاسی کرتی ہیں۔ کینین، گھانا سے تعلق رکھنے والا،
مکسنگ ملانا، پرووربس کہاوتیں، بلاگر، بلینڈز امتزاج، ویدر چائے، اٹس آ گھنن اگرچہ یہ گھانا کا، یوٹیوبر مکسنگ ملا رہا ہو، لوکل پرووربس مقامی کہاوتوں کو ود انگلش انگریزی کے ساتھ، ویدر آیا کہ اٹس آ گھنن ایک گانا کا، یوٹیوبر مکسنگ ملا رہا ہو، لوکل مقامی پرووربس کہاوتوں کو ود انگلش انگریزی کے ساتھ، چاہے کوئی گانا کا یوٹیوبر مقامی کہاوتوں کو انگریزی کے ساتھ ملا رہا ہو، اور یا فلپینو یا کوئی فلاپینی بلاگر رائٹنگ لکھ رہا ہو ان ٹیگلش میں، اور یا پاکستانی یوٹیوبر یا کوئی پاکستانی یوٹیوبر گیونگ دے رہا ہو، دا بلینڈ امتزاج دے رہا ہو آف اردو ٹو انگلش، اردو سے انگریزی کا امتزاج پیش کر رہا ہو، اور یا آپ فلپینو بلاگر یا کوئی فلاپینی بلاگر رائٹنگ لکھ رہا ہو ان ٹیگلش میں، یا کوئی فلاپینی بلاگر ٹیگلش میں لکھ رہا ہو، اور یا آپ پاکستانی یا کوئی پاکستانی یوٹیوبر یا کوئی پاکستانی یوٹیوبر گیونگ دے رہا ہو یا پیش کر رہا ہو بلینڈ امتزاج آف اردو ٹو انگلش، اردو سے انگریزی کا، یا کوئی پاکستانی یوٹیوبر اردو اور انگریزی کا امتزاج پیش کر رہا ہو۔ ڈیجیٹل سپیسز، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز یا ڈیجیٹل دنیا، ٹرولی حقیقی طور پر شیپڈ تشکیل پانا، یوزرز صارفین، کنفائنڈ محدود، ریجڈ سخت۔ ڈیجیٹل سپیسز ڈیجیٹل دنیا ہیو الاؤڈ اجازت دی ہے یا موقع دیا ہے انگلش انگریزی کو ٹو بیکم بننے کا، اور ٹرولی ایک صحیح یا حقیقی طور پر گلوبل لینگویج، عالمی زبان۔ ڈیجیٹل سپیسز ڈیجیٹل دنیا نے ہیو الاؤڈ اجازت دی ہے انگلش انگریزی کو ٹو بیکم بننے کی، اور ٹرولی یہ حقیقی طور پر گلوبل لینگویج، ایک عالمی زبان۔ ڈیجیٹل دنیا نے انگریزی کو ایک حقیقی عالمی زبان بننے کا موقع دیا ہے، شیپ تشکیل پائی ہے، بائی اٹس یوزرز اس کے استعمال کرنے والے یعنی کہ اس کے صارفین، ایسی زبان جو اپنے صارفین کے ذریعے تشکیل پاتی ہے، شیپ تشکیل پاتی ہے، بائی اٹس یوزر اس کے صارفین کے ذریعے، یعنی کہ ایسی زبان جو اپنے صارفین کے ذریعے تشکیل پاتی ہے، رادر دین نہ کہ کنفائنڈ محدود رہتی ہے، بائی ریجڈ رولز سخت قواعد میں، نہ کہ سخت قواعد میں محدود رہتی ہے۔ پیراگراف نمبر 10، پرفاؤنڈ گہرا امپیکٹ اثر لینگویج زبان، دا ڈیجیٹل گلوبلائزیشن عالمگیریت ہیز ہیڈ آ پرفاؤنڈ گہرا امپیکٹ اثر آن دی انگلش لینگویج، انگلش زبان پر، انگریزی زبان پر۔ ڈیجیٹل عالمگیریت نے انگریزی زبان پر گہرا اثر ڈالا ہے، ایکسپینڈڈ وسیع کیا یا وسعت دی، لوزنڈ نرم کیا، گرامر رولز قواعد زبان، ہائیبرڈ مخلوط، ڈائیورسٹی تنوع۔ اٹ ہیز ایکسپینڈڈ اس نے وسعت دی ہے، وکیبلری ذخیرہ الفاظ کو، اس نے ذخیرہ الفاظ کو وسعت دی، لوزن نرم کیا، گرامر رولز قواعد زبان کو نرم کیا،
اینڈ اور انٹروڈیوسڈ اور متعارف کرایا ہائیبرڈ مخلوط فارمز شکلیں آف کمیونیکیشن ابلاغ کی دیٹ ریفلیکٹ جو عکاسی کرتی ہیں گلوبل عالمی ڈائیورسٹی تنوع کی. اٹ ہیز ایکسپینڈڈ اس نے وسیع کیا یا وسعت دی وکیبلری ذخیرہ الفاظ کو، اس نے ذخیرہ الفاظ کو وسعت دی. لوزن نرم کیا، گرامر رولز قواعد زبان کو نرم کیا، اینڈ اور انٹروڈیوسڈ اور متعارف کرایا ہائیبرڈ مخلوط فارم شکلیں آف کمیونیکیشن ابلاغ کی، اور ابلاغ کی ایسی مخلوط شکلیں متعارف کروائیں دیٹ جو ریفلیکٹس عکاسی کرتی ہیں گلوبل عالمی ڈائیورسٹی تنوع کی، جو عالمی تنوع کی عکاسی کرتی ہیں. کنسرنز خدشات لنگوسٹک پیورٹی لسانی خالص پن ڈومیننس غلبہ اوور آل مجموعی گروتھ ترقی ایڈپٹیشن مطابقت وائل جبکہ دیر آر کنسرنز خدشات ہیں اباؤٹ کے بارے میں دا لاس خاتمے کے نقصان کے آف لنگوسٹک زبان کی پیورٹی خالص پن کے اینڈ اور دا ڈومیننس اور غلبے کے بارے میں آف انگلش انگریزی کے اوور ادر لینگویجز دوسری زبانوں پر وائل جبکہ دیر آر کنسرنز خدشات ہیں اباؤٹ دا لاس نقصان کے بارے میں یا خاتمے کے بارے میں اگرچہ لسانی خالص پن کے خاتمے اینڈ اور دا ڈومیننس اور غلبے کے بارے میں آف انگلش انگریزی کے اوور دا ادر لینگویجز دوسری زبانوں پر اگرچہ لسانی خالص پن کے خاتمے اور دوسری زبانوں پر انگریزی کے غلبے کے بارے میں خدشات موجود ہیں. دا اوور آل مکمل طور پر ایفیکٹ اثر از ہے ون آف گروتھ نشوونما پر ہے، چینج تبدیلی پر ہے، اینڈ ایڈپٹیشن اور مطابقت پیدا کرتا ہے. دا اوور آل افیکٹ تاہم اس کا مجموعی اثر از ہے ون آف گروتھ اس کا مجموعی اثر نشوونما چینج تبدیلی اینڈ ایڈپٹیشن اور مطابقت پیدا کرنے پر مبنی ہے. ایوالو ترقی کرنا، اڈاپٹنگ خود کو ڈھالنا، گلوبل سپیکرز عالمی زبان بولنے والے، کریٹیو تخلیقی، ان ایکسپیکٹڈ غیر متوقع، ایز جیسے ہی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کنٹینیوس جاری رکھے ہوئے ہے. ٹو ایوالو ترقی کرنا، جیسے جیسے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ترقی کرتی رہے گی، سو ٹو ویسے ہی ول دا انگلش لینگویج انگریزی زبان بھی ترقی کرتی رہے گی. اڈاپٹنگ خود کو ڈھالنا یا ڈھالتی رہے گی، ٹو میٹ پوری کرنے کے لیے دا نیڈ ضروریات کو آف اٹس گلوبل عالمی اسپیکرز عالمی بولنے والوں کی ضروریات ان کریٹیو تخلیقی اینڈ ان ایکسپیکٹڈ اور غیر متوقع طریقوں سے ڈھالتی رہے گی. اب اس کا پھر ترجمہ کرتے ہیں. اڈاپٹنگ ڈھالتی رہے گی، ٹو میٹ پوری کرنے کے لیے دا نیڈ ضروریات کو پوری کرنے کے لیے ڈھالتی رہے گی، ٹو آف اٹس گلوبل اسپیکرز عالمی بولنے والوں کی یعنی کہ عالمی زبان بولنے والوں کی ان کریٹیو تخلیقی اینڈ ان ایکسپیکٹڈ اور غیر متوقع طریقوں سے، اور اپنے عالمی بولنے والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے خود کو تخلیقی اور غیر متوقع طریقوں سے ڈھالتی رہے گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ یہ لیسن آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں آ گیا ہوگا.
یہ لاسٹ اس لیسن کے یونٹ نمبر 3 کے 2 پیراگراف تھے جو مکمل ہو چکے ہیں، یعنی کہ لیسن نمبر 3 یونٹ نمبر 3 مکمل ہو چکا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔